حضور پہ درود و سلام پڑھ رہا تھا. کچھ دیر کے بعد میں نے پوچھا غازی لمدین کون آیا تھا؟ وہ کہتا تجھے پتہ نہیں؟ جس کے لیے مجھے شہادت مل رہی ہے میرا نبی میرے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. اے خوش نصیبوں آنکھیں بند کرو اور مدینے کا تصور کر کے پڑھو. محبوب دا میلا اے محبوب دا، ساری زبانیں محبوب محفلی سجائی رکھنا او دے آنے دا ویلا اے او دے آنے دا او دے آنے دا ویلا یہ ہوا. دیکھو یہ خوشبو مدینہ ہے، یہ قرار مدینہ ہے، یہ نسبت مدینہ ہے. ارے بھائی لوگوں کو سب کچھ مل سکتا ہے، یہ نسبت مدینہ تو تجھے ملی ہے، محبت مدینہ تجھے ملی ہے، عظمت مدینے کی قدر تو جانتا ہے، صحابہ کی عزت تو کرتا ہے، آل بیت کا احترام تو کرتا ہے، اولیاء سے ناتا تیرا جڑا ہوا ہے. آخری ایک مرتبہ یہ پڑھتا ہوں. یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے، یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں، آقا تشریف. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ. دنیا میں آپ نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا، قیامت کو ہم بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. جب تیرے کوئی کام نہیں آئے گا، جب تجھے سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، نبی کا گھرانہ تیرے کام آئے گا، نبی کی آل تیرے کام آئے گی، بغداد کا عبد القادر جیلانی تیرے کام آئے گا. تو نے بڑا قیمتی وقت ہمارے ساتھ گزارا ہے. اس دنیا میں تو ہم تجھے دعا دیتے ہیں، قیمتی وقت تو ہمارے ساتھ گزار رہا ہے. بہت مہنگا دور ہے، زندگی مہنگی اور محدود ہو چکی ہے. تو نے ہمارے ساتھ اتنے قیمتی دن گزارے. دنیا میں تو ہم تجھے دعا دیتے ہیں کہ تو اچھے گھر میں رہے، تیرے تن پہ اچھی لباس ہو اور تیرے گھر میں اچھا کھانا تجھے ملے اور تیرے بچے دنیا کے بلند پایا انسان بنے. یہ تو ہم تجھے دیتے ہی رہتے ہیں. ہم مکے جائیں، ہم مدینے جائیں، ہم کربلا جائیں، ہم نجف جائیں، ہم بغداد جائیں، ہم جو ہے مشہد جائیں، ہم جس ولی کے پاس جاتے ہیں، قادریوں صرف پہلے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تجھے دنیا میں کوئی تکلیف بھی نہ ہو. اور منبر پہ بیٹھ کے بتا رہا ہوں کہ جو سدرہ شریف کا مرید ہے نہ وہ بھوکا رہتا ہے اور نہ وہ ننگا پھرتا ہے. یہ اس درگاہ کی کرامت ہے، سدرہ شریف کی کرامت ہے. ترکی میں ایک ترکش کسی دوسرے ترکش کو بتا رہا تھا کہ اگر غربت دور کروانی ہے تو پاکستان میں سدرہ شریف ہے، وہاں غوث پاک کی اولاد رہتے ہیں، ان کی صحبت میں جا کے بیٹھ،
ان کی صحبت سے انسان کی غربت دور ہو جاتی ہے. یعنی اللہ نے اس درگاہ عالیہ کو یہ عزت بخشی ہے کہ اس عزت والی درگاہ میں آنے والے کو اللہ کی طرف سے عزت ملتی ہے، عظمت ملتی ہے، شان ملتی ہے. میں نے کہا تیرے اس قیمتی وقت کا ہم اور صلہ تو نہیں دے سکتے، اس دنیا میں تیرے لیے یہ دعا کرتے رہیں گے کہ تجھے عزت ملے اور برکت ملے، اور تیری قیامت کا میرا دادا اور نانا نے ضامن ہے. وہ حسن اور حسین نے فرمایا جو میری آل سے محبت کرے میں ان سے محبت کرتا ہوں. سنیو، تیرے ساتھ حسن محبت کرتے ہیں، تیرے ساتھ حسین محبت کرتے ہیں، تیرے ساتھ بغداد کا والی محبت کرتا ہے. میرے قادری بھائیوں، چشتی بھائیوں، نقشبندی بھائیوں، سوروردی بھائیوں، یہ سدرہ شریف تمام سلاسل کی درگاہ ہے. یہاں ہر طریقے والے کو فیض ملتا ہے. وہ میں نے آپ کو رنگ کی بات سنائی اور میں بھول گیا کہ یہاں کپڑا نہیں دیکھا جاتا، کپڑا جیسا بھی ہو رنگ چڑھایا جاتا ہے، رنگ چڑھایا جاتا ہے. خواہ قادری ہو، نقشبندی ہو، سروردی ہو، اپنا تو خیر اپنا ہی ہوتا ہے نا، اپنا. یہاں سے تو غیر بھی مایوس نہیں جاتے، یہاں سے تو وہ بھی محروم نہیں جاتے. بس آج آپ نے عہد کرنا ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے. وعدہ ہو گیا، پکا وعدہ ہے. دوسرا، اس مسجد میں پڑھیں گے جس مسجد سے صلاۃ و سلام کی آواز آ رہی ہو. وعدہ ہو گیا. یہ وعدہ میرے ساتھ ہے، اگر نہ نبھایا تو معاف نہیں کروں گا. میرے دادا فرماتے تھے ہم کوئی ایسے پیر میر نہیں ہے کہ منجی ٹھکا لو تو پیڑا بڑھوا لو. ہم تو مرید اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا مرید نبی کا گستاخ ہو کے نہ مرے. کچھ سمجھ شریف آ گئی ہے؟ آج کل تو پیروں نے ایجنٹ رکھے ہوتے ہیں نا، منجی ٹھکا لو تو پیڑا بڑھوا لو. یہاں یہ نہیں ہے. اس جنگل میں آنا آپ لوگوں کا یہ عبد القادر جیلانی کی کرامت ہے. وہ آپ کو بلا رہے ہیں کہ قرب قیامت ہے. ایک دو فتنے نہیں ہیں، فتنے سیلاب کی شکل میں ہیں. جلدی کرو، جلدی کرو، سدرہ شریف جاؤ کہ تیرا ایمان بچ جائے، تیرا عقیدہ بچ جائے. یعنی سدرہ شریف اہل سنت و جماعت کا قلعہ ہے، مرکز اہل سنت ہے. یہاں سے حضرت غوث کا بھی فیض جاری ہے اور ابو حنیفہ کا فیض بھی جاری ہے. تو نماز پڑھیں گے کس مسجد میں؟ جس مسجد سے کون سی آواز؟ شاٹ کہہ دو، یا رسول اللہ کی آواز. کون سی آواز؟ کون سی آواز؟ کون سی آواز؟ یا رسول اللہ کے نعرے سے مجھ کو پیار ہے. یا رسول اللہ کے نعرے سے مجھ کو پیار ہے. جو یہ نعرہ لگائے اس کا بیڑا پار ہے. جو یہ نعرہ
یا رسول اللہ کے نعرے سے مجھ کو پیار ہے، جو یہ نعرہ لگائے اس کا بیڑا پار ہے۔ کس مسجد میں نماز پڑھنی ہے؟ جس مسجد سے یا رسول اللہ، ایگریمنٹ، وعدہ، پکا وعدہ، سب کچھ ہوگا، ہونے دیں گے، عقیدے پہ سودا۔ علماء بھی ذرا کہہ دیں، عقیدے پہ سودا، علماء کہیں عقیدے پہ سودا، پیران عظام کہیں عقیدے پہ سودا۔ عقیدہ ابو حنیفہ والا، کس والا؟ ہمارے اسلاف والا، غوث پاک والا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تیسری بات، جو اپنے طریقے کے وظائف ہیں وہ میں 11 بار بتاتا ہوں کہ 11 بار استغفار، 11 بار کلمہ شریف، 11 بار درود شریف پڑھو، کہ جو تیرا پیڑ پودا گلستان غوثیہ میں لگا ہے، تیرے وظیفے سے اس کی آبیاری ہوتی رہے، وہ کامل درخت بن جائے، سائیدار پھلدار درخت بن جائے۔ تو وعدہ کریں کہ ہر حالت میں اپنا وظیفہ جاری رکھیں گے۔ اور سورہ اخلاص شریف 100 مرتبہ پڑھا کریں، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، مصطفیٰ کریم کی زیارت ہوگی، عذاب جہنم سے نجات ہوگی، اور تیری جیب کبھی خالی نہیں ہوگی، تیری جیب بھری رہے گی۔ وعدہ کر کے سورہ اخلاص پڑھتا رہے گا۔ اور سیب تو سدرہ شریف کا بڑا مشہور ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے۔ سورہ علم نشرہ کی اجازت دیتا ہوں لوگوں کو، بے اولاد بانچ عورتوں کو، مردوں کو سورہ علم نشرہ کی اجازت دیا کرو، کہ جن کی اولاد نہیں ہے اس سورت کی برکت سے اللہ انہیں صاحب اولاد کرے گا۔ 81 مرتبہ بمائے بسم اللہ کے سورہ علم نشرہ پڑھا کریں۔ جتنے میری آواز سن رہے ہیں، اور جہاں جہاں کوئی کھڑا ہے، راستے پہ، سڑک پہ، چھتوں پہ، جہاں جہاں کوئی ہے، ان سب کو میں دم کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ 1 بار الحمد شریف، 3 بار قل شریف، 3 بار درود شریف پڑھ کے پھونک لگا دیا کرو، کہ ان 420 پیروں کی تجھے شکل نہ دیکھنی پڑے، ان مکار پیروں کی شکل نہ دیکھنی پڑے، ان فراڈی پیروں کی شکل نہ دیکھنی پڑے، ان دکاندار پیروں کی شکل نہ دیکھ، یعنی خارجی علماء اور بد کردار، بد عمل، بد عقیدہ پیروں نے اسلام کا بڑا نقصان کیا ہے۔ آپ عہد کیجئے کہ ان ظالموں کے پاس نہیں جائیں گے جو اسلام کے دشمن ہیں، جو اہل سنت کے دشمن ہیں، جو قادریوں کے دشمن ہیں، وہ ہمارے امام اور ملا نہیں ہو سکتے۔ تو سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھ کے سانپ کاٹے تو اس کا دم کیا کرو، چنبل ہو تو اس کا دم کیا کرو، پیٹ کا درد ہو تو اس کا دم کیا کرو، بخار ہو تو اس کا دم کیا کر، پھونک تو لگایا کر، نظر عبد القادر جیلانی کر دیا کرے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، اور بھی کچھ کہنا ہے؟ جن بچیوں کی شادی نہیں ہوتی اور ماں باپ مجبور ہیں، نوجوان بچیاں ہیں، آپ کو سورہ یوسف کا طریقہ بتاتا ہوں، سب کو میری اجازت ہے،
خواہ کوئی مرید ہے یا نہیں، سب کو اجازت ہے۔ یہاں تو جو بھی آئے اسے رنگ چڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا صحیح؟ کیا ہوتا ہے صحیح؟ وہ نہیں دیکھا جاتا یہ نقش بندی ہے، سروردی ہے، قادری ہے، اپنا ہے کہ بیگانہ۔ یہاں تو بس رنگ ساز بیٹھے ہوئے ہیں، رنگ چڑھا رہے ہیں، زمین اور کپڑے کو نہیں دیکھتے ہیں، جیسا بھی ہے۔ یہ شان ہے عبد القادر جیلانی، جہاں سے چوروں کو کتب بنایا جاتا ہے، یہ وہ دربار ہے۔ ایک مرتبہ سورہ یوسف روزانہ وہ بچی پڑھا کرے اور کنگھی پہ پھونک لگا کے سیدھی مانگ نکال کے سر کو ڈھانپ کے دعا مانگے، 21 دن تک سورہ یوسف نہ قضا کرے، انشاءاللہ بڑے گھر، موٹر والے گھر دلہن بن کے چلی جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا صحیح؟ کچھ سمجھ شریف آئیے کہ نہیں؟ خام خاتمانے تعویذ لکھ لکھ کے دینے نے ضرورت کیا؟ پھونک لگا تو پھونک لگا، بغداد کا تاجدار نظر کرم فرما دے گا۔ پھونک تو لگا، تیرا کام پھونک لگانا اور کرم کرنا عبد القادر جیلانی کا کام ہے۔ بس میں بہت ساری باتیں کرتا، ابھی تو یہ کھڑا ہے، برس نہیں رہا۔ خدا کرے تیرے سفر میں تیرے لیے آسانیاں ہو اور تو گھر جائے تو تیرے سارے دکھ ٹل چکے ہوں، تیری پریشانیاں رفع ہو چکی ہوں، تجھے قرضے سے نجات ہو جائے، تجھے بیماریوں سے نجات ہو جائے، تیرے دکھ سکھ میں بدل چکے ہوں اور تیری پریشانیاں خوشیوں میں بدل چکی ہوں۔ مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، جس خاندان میں تو مہمان ہے، یہ کھانا بھی کھلاتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں تیری مہربانی۔ نہیں سمجھے؟ یہ وہ خاندان ہے کہ بھیک مانگنے والے کو کہتے ہیں تیرا بھلا ہو، تو ہمارے پاس بھیک لینے کے لیے تو آ گیا ہے۔ آپ کی مہربانی۔ اگر رہنے سہنے میں کوئی دکھ تکلیف ہوئی ہو، بارش کی وجہ سے کوئی پریشانی ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔ اس لیے اس صحرا میں، اس جنگل میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور خدا بھلا کرے میرے ان ساتھیوں کا جو میرے مددگار ہیں، میرے انصار ہیں۔ میں کس کس کا نام بتاؤں؟ ہر نام جو عزت والا ہے، ہر نام جو شان والا ہے، ہر نام کو میں سلام کرتا ہوں کہ یہ میرے مددگار خدا کی قسم جیسے مجھے ملے ہیں اور کسی کو نہیں ملے ہیں۔ پورے پاکستان میں گھومو، ایک ایک پیر پہ ریسرچ کرو۔ پیروں پہ کیا ریسرچ کرنی ہے؟ اگر مریدوں پہ کرو تو جیسے مجھے اللہ نے اولاد دی ہے، کسی اور پیر کو ایسی اولاد ملی ہی نہیں ہے۔ یہ خدا کا انعام ہے، یہ خدا کا فضل ہے۔ تو حاجی حمید اللہ صاحب میرے محسن ہیں، حاجی شوکت علی صاحب، حاجی غلام احمد خان بلور صاحب، میرا بیٹا افضل خان قادری کوکر، اور گل احمد گیلانی اور سید عبد القادر گیلانی، اور بکثرت یہاں سادات کرام اور اہل شرف اور اہل طریقت موجود ہیں کہ میرے ہونٹ ہلنے سے پہلے یہ میری خواہش کو پورا کر دیتے ہیں۔
اب میں رات سوچ رہا تھا کہ 1 سال یہاں بارش ہوئی تھی، یہ فرش کچا تھا، گوڑے گوڑے تک آدمی یہاں دس جاتا تھا، تو صبح انہوں نے ویپر چلایا اور یہ فرش خشک ہو گیا۔ تو میں نے کہا حمید اللہ پیسے ضائع نہیں ہوئے، آج ہم نے سب وصول کر لیے ہیں، بھئی کیچڑ نہیں ہے، آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب میں نے سوچا ہے کہ یہاں در و دیوار پہ بھی ماربل لگا دوں گا۔ یہ گھر تو آپ کا ہے نا، آپ کا گھر تو خوبصورت ہونا چاہیے۔ میں نے مدرسہ بھی بنا دیا کہ ہر درگاہ میں مدرسے میں نے پہلے بنایا تھا، چھوڑ دیا تھا، مگر لوگوں کو گمراہ ہوتے دیکھا، میں نے پھر بنا دیا۔ علامہ ہاشمی ہمارے ناظم اعلیٰ ہیں، تو ابھی 210 میں نے داخل کیے ہیں، اور بھی داخل کروں گا۔ میرے مدرسے کا سارا ثواب میں نے آپ کو بخش دیا ہے، آپ کے ماں باپ کو بخش دیا ہے، آپ کے بہن بھائیوں کو بخش دیا ہے، آپ کی بیوی اور بچوں کو بخش دیا ہے۔ میرا یہی کام تھا کہ یہاں دن رات قرآن پڑھا جائے اور آپ کے عمل نامے میں لکھا جائے۔ الحمدللہ وہ بھی میں نے کر دیا، اور بھی کروں گا، اور بھی کروں گا، اور یہ نظام سدرہ شریف چلتا رہے گا اور کامیابی ہوگی۔ مشکور ہوں۔ ایسے سمجھ لینا کہ آج جو نظر تیری طرف ہوئی ہے وہ پہلے کبھی ایسی نظر کسی پہ نہیں ہوئی ہے۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا، کبھی مدینے سے نظر آ رہی تھی، کبھی نجف اشرف سے آ رہی تھی، کبھی کربلائے معلیٰ سے آ رہی تھی، کبھی گیلان معلیٰ سے آ رہی تھی، کبھی بغداد معلیٰ سے آ رہی تھی۔ تو کتنا خوش نصیب ہے جتنا یہ 2 رکعت نفل گھر جا کے پڑھ لینا کہ میں نبی کے گھرانے کا مرید ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں لپسٹک دیکھ کے گر نہ جائے، ایسی چوٹ سے بچ جانا۔ کہیں بھی کسی کے ہونٹ پہ لپسٹک لگی ہو، شوشہ بنا کے جنتری منتری پھر رہا ہو اور تجھے ٹھوکر لگے تو گر جائے، بتا کہ صدرہ شریف کے پیروں جیسا کسی کا نانا ہے، کسی کا دادا ہے؟ یہ تو سارا کنبہ ہی ولیوں کا ہے، یہ تو سارا قبیلہ ہی ولیوں کا ہے۔ نبی اسی خاندان کے، صحابہ اسی خاندان کے، تابعی اسی خاندان کے، تبع تابعی اسی خاندان کے۔ اگر میرے میں کچھ نہیں ہے تو میرے دادا تو بڑے ہیں، میرا عبد القادر جیلانی تو بڑا ہے، کربلا کا شہید تو بڑا ہے، نجف کا تاجدار تو بڑا ہے، مدینے کی کائنات کا مالک تو بڑا ہے۔ کوئی تو تیرے کام ہی آ جائے گا۔ مضبوط رہ، زمین ہل جائے، آسمان ہل جائے، درخت ہل جائیں، مگر تیرے ایمان میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے۔ بس اسی وعدے سے تجھے دعا دے کے رخصت کرنا ہوں۔ تو جہاں رہے اللہ کے دین کا سپاہی رہے، اللہ کے دین کا محافظ رہے، تجھ کو کبھی نظر بد تجھے نہ لگے، بری نظر سے اللہ تجھے بچا دے، تجھ پہ نظر ہو تو نظر عبد القادر جیلانی ہو، تو خیر والا انسان ہو۔ اب ہمارے محسن علامہ محمد اکرم خان نظامی ختم شریف پڑھیں گے اور دعا ہوگی، اور بارش برساتے ہوئے اپنی منزل کی طرف چلے جانا۔ اس کو تکلیف نہیں سمجھنا، یہ بارش کا قطرہ قطرہ تیرے ایمان پہ گواہی دے رہا ہے۔ یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔
والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. یا اللہ، یہ تمام عبادات، ذکر و فکر، تلاوت قرآن، مراقبات شریف اور تمام تر لنگر شریف، اس دا ثواب بارگاہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیتاً تحفتاً پیش کیتا ہے. سرکار میری طرف و تواڈی طرف نظران عقیدت قبول فرما لیں. اس دا ثواب تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، آل بیت اطہار، ازواج مطہرات، تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ دے تمام بزرگان دے روحاں تے دا ثواب پہنچا دے. خصوصاً حضرت پیرانی پیر عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی ثم جعفری بغدادی دے روح تے دا ثواب پہنچا دے.